قونیہ، رومی اور شمس کا شہر محبت۔ ترکی کا شہر قونیہ استنبول سے بالکل مختلف ہے۔ اس کو صوفیاء کا شہر کہا جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ رومی کا شہر ہے۔ ہمارا ہوٹل رومی کے مسکن سے زیادہ دور نہیں۔ کمرے میں سامان رکھ کر میں پیدل ہی رومی کے مزار کی طرف چل پڑتا ہوں، جس کا گنبد مجھے دور سے نظر آ رہا ہے۔ اب سپہر شام میں بدل رہی ہے اور ہوا میں خنکی گھل رہی ہے۔ رومی کے مزار پر اس کے چاہنے والے جوق در جوق آ رہے ہیں۔ مزار کے اندر روحانیت کی خوشبو مہک رہی ہے، عقیدت کے پھول کھل رہے ہیں، ایک عالم استغراق ہے۔ کچھ لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں، کچھ دعاؤں میں مصروف ہیں۔ مزار سے باہر نکل کر میں قونیہ کے آسمان کو دیکھتا ہوں۔ شام کے دھندلکے پر اندھیرا غالب آنے لگا ہے۔ میں سوچتا ہوں ایسی ہی ایک رات رومی کی زندگی میں بھی آئی تھی، جب اس سے اس کی سب سے قیمتی متاع چھن گئی تھی۔ یہی شہر قونیہ تھا، 13ویں صدی کا قونیہ۔ دسمبر کے مہینے کی ٹھٹھرتی ہوئی رات، باہر تاریکی کا سمندر جس میں برف سے اٹے ہوئے راستے اور درخت چھپ گئے تھے۔ کمرے کا ماحول گداز تھا، جہاں قونیہ کا مستند عالم رومی عاشق باصفا شمس تبریز کے ساتھ ایک طفل سادہ کی مانند محو حیرت تھا۔ حیرت جس کا تصور سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک صوفی ہمہ وقت سفر میں رہتا ہے، ایک مدار سے دوسرے مدار کا سفر، اور ہر مدار میں نئے تجربوں کی حیرتیں۔ رومی اور شمس کی گفتگو میں کبھی تو الفاظ کا استعمال ہوتا تھا، کبھی خاموشی گفتگو بن جاتی۔ انہماک کا یہ عالم کہ پتا بھی گرے تو اس کی آواز سنائی دے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی اور کسی نے شمس کا نام پکارا تھا۔ رومی دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا، لیکن شمس نے اسے اشارے سے منع کر دیا تھا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور شمس نے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ رومی شمس کے کہنے پر رک تو گیا، لیکن اس کا تجسس اپنی جگہ قائم تھا۔ اتنی رات گئے کون تھا؟ کون شمس سے ملنے آیا تھا؟ وہ کیا ضروری کام تھا جس کے لیے صبح تک سفر نہیں ہو سکتا تھا؟ رومی کو وہ دن یاد آ گیا جب شمس تبریز ایک طوفان کی طرح آیا تھا اور اس کی ٹھہری ہوئی خاموش زندگی میں ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ وہ دن اور اس سے جڑی ہوئی تفصیلات کو یاد کرتے ہوئے رومی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ رومی نے سوچا اس دن سے پہلے کی زندگی کتنی باثروت تھی۔ اس کے علم و دانش کی شہرت قونیہ میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ قیمتی لباس زیب تن کر کے سفید گھوڑے پر سوار جب مسجد میں خطبہ دینے آتا تو اس کے جلووں میں چاہنے والوں کا ایک جلوس ہوتا، اور خطبے کو سننے کے لیے کتنے ہی لوگ گوش پر آواز ہوتے۔ پھر رومی کے درس کا سلسلہ شروع ہوتا، جس میں اس کے شاگردوں کی کثیر تعداد شریک ہوتی۔ اس دن بھی شاگردوں کا ہجوم تھا اور رومی علوم کی گرہیں کھول رہا تھا۔ کتابوں کے ڈھیر لگے تھے اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ اچانک رومی کی نگاہ ایک اجنبی پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا تھا۔ اس کے بال بے ترتیب تھے اور آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی بھی چیز کو پگھلا سکتی تھی۔ رومی کو یوں لگا تھا کہ ان آنکھوں نے اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اچانک اجنبی نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، این چیست؟ یہ کیا ہے؟ رومی کو اس دخل در معقولات سے ناگواری کا احساس ہوا اور اس سوال کو بے معنی جانتے ہوئے جواب دیا، ای آ علم است کہ تو نمی دانی۔ یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ سامعین نے مڑ کر اجنبی کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ اجنبی کے چہرے پر وہی سوال اب بھی لکھا تھا۔ رومی نے درس کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے پھر شروع کیا۔ اسی دوران درس میں وقفے کا اعلان ہوا۔ رومی اور شاگرد کچھ دیر کے لیے اٹھ گئے۔ وقفے کے بعد واپسی پر رومی اور ان کے شاگردوں نے وہ منظر دیکھا جو ان کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ساری علمی کتابیں پانی سے بھرے ہوئے تالاب میں پڑی ہیں اور وہی اجنبی تالاب کے کنارے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ رومی کا غصہ قابل دید تھا کہ وہ سارا علم جو ان کتابوں میں تھا ضائع ہو گیا تھا۔ اجنبی نے رومی کی بے چینی دیکھی تو تالاب میں اتر گیا۔ کہتے ہیں وہ ایک ایک کتاب کو اٹھاتا، اس پر ہاتھ مارتا تو گرد اڑتی۔ پانی نے کتابوں پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ رومی کا سارا علم اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی حیرت دیدنی تھی۔ اسی عالم حیرت میں بے اختیار رومی کے منہ سے نکلا،
ای چیست، یہ کیا ہے؟ اجنبی نے جواب دیا، ای آ علم است کہ تو نہ میدانی، یہ وہ علم ہے جسے تو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ کہہ کر اجنبی نے اپنی چادر کندھے پر رکھی اور چل دیا۔ رومی نے اپنے شاگردوں اور کتابوں کو چھوڑا اور اس اجنبی کے پیچھے چل دیا اور پھر باقی ساری زندگی اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اس اجنبی کا نام شمس تھا۔ وہ دن اور وہ ملاقات رومی کو ہمیشہ یاد رہی۔ اور پھر آج کی رات اچانک رومی کو احساس ہوا کہ شمس کو کمرے سے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اتنی دیر تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ رومی اٹھا، دروازہ کھولا، سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ باہر تاریکی کا ایک سمندر تھا اور شمس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس رات شمس ایسا گم ہوا کہ پھر رومی کو اس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ شمس تبریز، جو یہاں سے ہزاروں میل دور ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوا اور جس کا تن بدن اس کے نام کی مناسبت سے ایک آتش سیال سے دہک رہا تھا، وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جسے وہ اپنی آتش عشق منتقل کر سکے۔ یہی تلاش اسے ترکی کے شہر قونیہ کھینچ لائی۔ یہیں پہ وہ گوہر نایاب تھا جسے شمس نے اپنے جذبوں کی آگ سے سیکل کرنا تھا۔ رومی خرد کا استعارہ تھا۔ خرد کا ایک غرور ہوتا ہے۔ شمس سے ملنے کے بعد عشق نے رومی کی انا کا بت توڑ دیا اور رومی کے اندر شاعری کا جھرنا بہنے لگا۔ اس جھرنے نے اس کا تن بدن بھگو دیا اور رومی محبت، عاجزی اور انکساری کی تصویر بن گیا۔ شاعری کی تاریخ کا یہ بھی انوکھا واقعہ ہے کہ رومی نے اپنی شاعری کے دیوان کا نام دیوان شمس تبریز رکھا۔ شمس نے رومی کو بتایا کہ عشق کی روایت میں وارفتگی کا کیا مقام ہے اور وارفتگی کے اظہار کا ایک ذریعہ رقص ہے۔ یوں قونیہ کی فضاؤں میں رقص درویش کی روایت کا آغاز ہوا۔ رومی نے شمس کی صحبت میں سیکھا کہ محبت کا قانون کائنات کا سب سے بڑا قانون ہے۔ رومی نے یہ جانا کہ خدا کی معرفت کا راستہ محبت کی وادی سے ہو کر نکلتا ہے۔ بدن کے مقابلے میں روح اور خرد کے مقابلے میں عشق کی کیا اہمیت ہے۔ آج پھر مجھے رومی کے مزار کی کششاں کھینچ لائی۔ مزار میں کچھ وقت گزار کر اب میں رومی کے مدرسے کے احاطے میں بیٹھا ہوں۔ میرے بالکل سامنے رومی کے مزار کا مرکزی دروازہ ہے جس کی پیشانی پر جلی حروف میں یا حضرت مولانا لکھا ہے۔ رومی کے چاہنے والوں کا ایک ہجوم ہے۔ میں سوچتا ہوں رومی کا دور 13ویں صدی کا تھا۔ اس کے بعد کتنی صدیاں گزر گئیں، بہت سی سلطنتیں اور بادشاہتیں آئیں اور ختم ہو گئیں، لیکن یہ ایک ایسی اقلیم عشق ہے جو 7 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نہ صرف قائم ہے بلکہ اس کے عشاق میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں۔ بیرونی راستے کی طرف جاتے ہوئے میں مزار پر آخری نظر ڈالتا ہوں، جہاں کی گرمی بازار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عشاق کا ہجوم ہے کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ میں سوچتا ہوں مجھ سے پہلے کتنے لوگ اس قریہ محبت میں آئے ہوں گے اور کتنے ہی لوگ میرے بعد آئیں گے۔ ہم سب کا جوگی والا پھیرا ہے، مگر یہ شہر محبت یوں ہی آباد رہے گا اور اس کے دروازے یوں ہی سب کے لیے کھلے رہیں گے، وقت اور زمانوں سے بے نیاز۔ فقیروں کا جمکٹ، گھڑی دو گھڑی، شرابیں تیری، بادہ خانے تیرے۔